بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 ذی قعدہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ فاتح سندھ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ فاتح سندھ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تاریخ اسلام میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے ہی سندھ کو فتح کیا تھا۔ یہاں کے لوگ عرب تاجروں کو بہت نقصان پہنچاتے تھے، ان کے جہازوں پر قبضہ کر لیتے اور سامان لوٹ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے عرب کے جہازوں پر قبضہ کر لیا، مردوں، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ جب سندھ کے حاکم راجہ داہر سے ان سب کو واپس کرنے کی درخواست کی گئی تو قید کردہ لوگ جیل خانے میں موجود ہونے کے باوجود یہ کہہ دیا کہ جہاز لوٹنے والوں پر ہمارا بس نہیں چلتا، تم خود آ کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لو اور اپنا مال و اسباب حاصل کر لو۔ تب محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 93 ہجری 6000 کا لشکر لے کر سندھ روانہ ہوا اور اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار سے سندھ اور ملتان وغیرہ کو فتح کر لیا اور پورے ملک میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کیا۔ سب کو مذہبی آزادی دے دی، حتیٰ کہ بت خانوں کی حفاظت و مرمت اپنے خزانے سے کرائی، کاشتکاروں اور کاریگروں کی مدد فرمائی اور ہر ایک کے ساتھ برابری، عدل و انصاف کا معاملہ کیا اور تمام لوگوں کو شہری بن کر امن و امان کے ساتھ آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دیا۔ گرد محمد ابن قاسم کے اعلیٰ کردار اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر عوام بہت متاثر ہوئی، لیکن بدقسمتی سے 96 ہجری میں خلیفہ نے محمد ابن قاسم کو دارالخلافہ بلا لیا اور ایک سازش کے تحت شہید کر ڈالا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ پانی میں اللہ کی قدرت۔ سارے پھول اور پھلوں کی خوبصورتی، ان کا رنگ اور ان کا مزہ، یہ سب اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے ان میں پانی کی آمیزش رکھی ہے۔ ایک کو اللہ نے کڑوا بنایا، دوسرے کو میٹھا، کسی کو پھیکا بنایا تو کسی کو کھٹا، کسی پودے پر کانٹے لگائے اور پھر اسی میں سے پھول بھی نکالا۔ پھول کے پانی کو شہد کی مکھی کے منہ میں ڈالا تو وہ شہد بن گیا، پانی ہی کو صدف یعنی سیپی کے منہ میں ڈالا تو وہ موتی بن گیا، پانی ہی کو ریشم کے کیڑے کے منہ میں ڈالا تو وہ ریشم بن گیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے جس نے پانی سے شہد، موتی اور ریشم بنائے۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کے کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھ لیں، اور اس کا بھی حکم دیا کہ ہم ایسے جانوروں کی قربانی نہ کریں جن کے کان آگے سے کٹے ہوئے ہوں یا پیچھے سے کٹے ہوئے ہوں یا وہ لمبائی میں پھٹے ہوں یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ ترمذی شریف۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں ظہر اور عصر میں مسنون قرأت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ اور وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد نبوی میں نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری جگہ میں پڑھی جانے والی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ بخاری شریف۔
نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں شراب پینے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے قسم کھائی ہے کہ میری عزت کی قسم، میرے بندوں میں جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنا ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو پاک صاف حوضوں سے پلاؤں گا۔ مسند احمد۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا میں لگے رہنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص پورے طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو جان اور تیرا کام۔ کنز العمال۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منکرین عذاب سے کہا جائے گا، جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس عذاب کی طرف چلو، تم جہنم کے ایک ایسے سائبان کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جن میں نہ سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی لپٹ اور شعلوں سے بچاتا ہے۔ وہ سائبان بڑے بڑے محل جیسے شعلے پھینکتا ہے، گویا کہ وہ زردی مائل کالے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ سورہ مرسلات۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مفید ترین علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ حجامت یعنی پچنا لگانا سب سے زیادہ نفع بخش علاج ہے۔ کنز العمال۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم منکر ہوگے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے اس شکر کو پسند کرے گا۔ سورہ زمر۔